اور اگر مال آیا آپ کے پاس اور آپ نے غلط جگہ استعمال کیا، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، تو وہ مصیبت میں آپ پڑیں گے قیامت کے دن۔ قیامت تو پھر بھی دور ہے، مرنے کے ساتھ وہ پائی پائی کا جو حساب آپ کو دینا پڑے گا، اس وقت آپ افسوس کریں گے، اے کاش میرا شمار فقیروں میں ہوتا، اے کاش میرا شمار ان میں ہوتا۔ تو جو لوگ مال و دولت کی فراوانی پا کر کے پھر اور قانون بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، یہ مال جو آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے اس کا حساب اور کتاب دینا ہے۔ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر کے اپنے گلے کا بوجھ اتاریے۔ اور دکھ تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نماز چھوڑ کر کے، جب روزہ چھوڑ کر کے، جب دین کا علم چھوڑ کر کے، جب قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑ کر کے، جب رشتہ داری کے حقوق کو طلاق دے کر کے چھوڑ کر کے مال کو سمیٹتا ہے، اور مسئلہ اس وقت بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پلس یہ کہ حرام مال کو بھی سمیٹتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی حلال مال ہو، اگر نماز میں رکاوٹ بن رہا ہو، علم دین میں رکاوٹ بن رہا ہو، بچوں کے حقوق میں رکاوٹ بن رہا ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو آدمی اس حلال روزی سے بھی زیادہ حاصل کرنے سے بچے گا، کہ اتنا بقدر کفاف جو اس کے لیے کافی ہو اتنا حاصل کر کے باقی حقوق کو ادا کرے گا۔ اگر حلال روزی حاصل کر رہا ہو تو حرام حاصل کر رہا ہو، نماز چھوڑ کر کے حرام حاصل کر رہا ہو، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے حرام حاصل کر رہا ہو، بچوں کے حقوق کو چھین کر کے حرام حاصل کر رہا ہو، والدین کی طرف توجہ نہ کر کے، سبحان اللہ، وہ مال تو دنیا ہی میں اس کے لیے وہ مال جان بن گیا، اور پھر اس پہ صدقہ خیرات زکات کچھ بھی نہ۔ یاد رکھیے مالدار لوگ بعد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ آج بڑا غریبوں فقیروں کو دیکھ کر کے آپ ادھر ادھر کی کرتے ہیں، یہ فقراء سے بہت بعد میں جنت میں داخل ہوں گے، مگر یہ کہ وہ شخص جس نے مال کو اللہ کا مال سمجھا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا، وہ آدمی بہت تیزی کے ساتھ کیا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آتے ہیں، چلیں سیرت میں داخل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ پچھلے ہفتے میں تین صحابہ کرام کی سیرت بیان کی گئی تھی، عثمان بن عفان اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اس سے پہلے ابو بکر الصدیق، علی بن ابی طالب، خدیجہ بنت خویلد اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ چار لوگ چونکہ پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے اس لیے ان کی سیرت بیان کی گئی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور الزبیر بن العوام مسلمان ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال مسلمان ہوئے، لیکن ان کا ذکر اس لیے کر دیا گیا تھا کہ وہ ایک تو چاروں خلفاء کی ترتیب آ جائے گی، اور اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے وہ ایک اہم شخص ہے۔ اب باقی ہمارے پاس جو نام بچ رہے ہیں وہ کتنے بچ رہے ہیں؟ 6 اور بچ رہے ہیں۔ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے 10 جنتی صحابہ میں سے 4 کا ذکر ہو چکا ہے، باقی جو بچ رہے ہیں وہ کون ہے؟ 6 ہیں انشاءاللہ رب العالمین، انہی کا ذکر کیا جائے گا۔ جن کا ذکر ہو چکا ہے وہ ابو بکر صدیق، عمر الفاروق، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ اب آتے ہیں اور آپ 5واں جو نام ہے اور جو شروع اسلام میں داخل ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے داخل ہوئے، ان میں ایک اہم نام الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ اسلام میں داخل ہوئے
تو ان کی عمر 12 سال تھی. کتنے سال؟ 12 سال تھی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی عمر 8 سال تھی، لیکن زیادہ درست بات 12 سال والی ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے. کون بتا سکتا کون سا رشتہ تھا؟ صوفی ذات بھائی تھے. کس نے کہا؟ جزاک اللہ خیر. صوفی ذات بھائی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. صوفی ذات بھائی تھے کون؟ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی پھوپھی تھی صفیہ. آپ کی پھوپھی تھی صفیہ، انہی کے صاحبزادے تھے اور بالکل شروع اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے تھے. 10 جنتی صحابہ میں سے ہیں اور 6 لوگوں میں ایک کے جن کا نام لے کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی ذمہ داری دی تھی. کمیٹی جو بنائی تھی 6 لوگوں کی، ان میں سے الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اسی طریقے سے سب سے پہلے جس نے اسلام میں تلوار چلائی ہے وہ کون ہے؟ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور حبشہ کی طرف جو ہجرت کی گئی تھی، حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف پہلی مرتبہ، ان میں الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان لکل نبی حواری. ہر نبی کا ایک ناصر ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، باڈی گارڈ ہوتا ہے. میرے باڈی گارڈ اور میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو یہ بصرہ گئے ہوئے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خون بہا کا مطالبہ کے ساتھ ساتھ مطالبہ کرنے کے لیے. اصل میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکمل طور پہ مظلومانہ طور پہ شہید کیے گئے. اس وجہ سے بہت سارے صحابہ کی رائے تھی کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لے. اس غرض سے الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر کہ کیا تم مجھ سے قتال کرنے کے لیے آئے ہو، لڑائی کرنے کے لیے آئے ہو، اور تمہیں معلوم نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بارے میں کیا کہا. ان کو احساس ہوا اور وہ لوٹ آئے. الزبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ آئے، لیکن راستے میں عمرو بن جرموز ایک شخص تھا جس نے انہیں قتل کر دیا. جب وہاں گئے بصرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خون کا مطالبہ کرنے کے لیے، کن کے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو انہوں نے سمجھایا تو ان کو سمجھ میں آ گیا اور واپس آنے لگے. تو راستے میں جو عمرو بن جرموز ایک شخص تھا اس نے انہیں قتل کر دیا. کنہیں؟ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کو. جب یہ خبر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی تو وہ بہت غمگین ہوئے اور رونے لگے، اور ایک تاریخی الفاظ انہوں نے کہے تھے کہ اللہ کی قسم، اللہ ضرور واللہ لیدخلن قاتل ابن صفیہ النار، یقینی طور پر اللہ تعالی الزبیر ابن العوام کے قاتل کو جہنم میں داخل فرمائے گا. اور عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ الزبیر بن العوام کا قاتل کہاں ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی کا ایک ناصر ہوتا ہے، ایک مددگار ہوتا ہے، ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے، اور الزبیر بن العوام یہ میرے باڈی گارڈ ہے، میرے ناصر ہیں. جس نے نبی کے اتنے چہیتے شخص کو قتل کیا ہو، اللہ اسے کیوں کر جنت میں داخل فرمائے گا. تو اور یہ حادثہ اور واقعہ
رجب کے مہینے میں سن 36 ہجری میں پیش آیا، 36 ہجری میں، یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تقریباً 1 سال بھی نہیں گزرے تھے، کچھ مہینوں کے بعد، لیکن سن کا فرق ہو گیا تھا۔ سن 35 ہجری میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور سن 36 ہجری میں رجب کے مہینے میں الزبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور عربی کیلنڈر کے حساب سے اس وقت ان کی عمر 64 تھی، 64 سال تھی عربی کیلنڈر کے حساب سے، اور بڑے عظیم صحابی تھے۔ انشاءاللہ اصل جو تذکرہ یہ بعد میں ان کا آئے گا۔ اس کے بعد یہ 5 لوگوں کا ذکر ہو چکا۔ 6ٹھے صحابی رسول ہیں طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محمد آپ کی کنیت ہے، 10 جنتی صحابہ میں سے ایک ہے، اور ان 8 لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی۔ ان 8 لوگوں میں سے ایک ہے جو شروع اسلام میں داخل ہوئے، اور ان لوگوں میں سے ایک ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے 5 عظیم صحابہ ہیں، عثمان، الزبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، تو ان میں سے ایک ہے یہ۔ اور ان 6 لوگوں میں بھی ہے جو کمیٹی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی، ان میں سے بھی ایک ہے۔ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور غزوہ احد میں تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حفاظت فرمائی تھی، اور اتنے تیر اور نشان لگے تھے، ان پہ زخم لگے تھے کہ ہاتھ شل ہو گیا تھا، کام کرنا بند کر دیا تھا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور یہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اس غزوے میں، غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ایک بڑے عظیم صحابی جن کا ذکر ہو چکا ہے وہ بھی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ کون تھے وہ؟ عثمان بن عفان۔ ان کا بھی حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا، اور بدر کے غازیوں میں ان کا بھی شمار ہوا تھا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ بھی شریک نہ ہو سکے تھے، اس وقت وہ شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام ان کی صداقت، ان کی امانت پر اتنا کانفیڈنس تھا کہ آپ نے بدر کے غازیوں میں ان کا شمار کیا، اور ان کا بھی حصہ لگایا، ان کا بھی حصہ لگایا، حالانکہ جسمانی طور پر وہ بدر کی جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے۔ کون تھے وہ؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ جمل کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، اسی جمل کے اندر، جنگ جمل میں جو سن 36 ہجری میں واقع ہوئی، اسی جنگ جمل کے موقع پر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 62 سال 62 ایئرس عربی کیلنڈر کے حساب سے تھی، اور ان کا قتل کرنے والا مروان تھا، جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب کے اندر ذکر کیا ہے کہ علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کو قتل کرنے والا مروان تھا۔ یہ بھی کیا ہے؟ ان بڑے صحابہ میں سے ایک ہے جن کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، اور جو شروع سے اسلام میں داخل ہوئے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے تو جو پیچھے لوگ ہوتے تھے وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق ہوتے، عمر الفاروق ہوتے، عثمان ہوتے، علی ہوتے، طلحہ ہوتے، زبیر بن عوام ہوتے، اور سعد بن ابی وقاص ہوتے، عبد الرحمن بن عوف ہوتے، ابو عبیدہ بن جراح ہوتے، سعید بن زید ہوتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے بالکل پیچھے ہوا کرتے تھے نمازوں کے اندر۔ بہرحال تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ 7ویں کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف، یعنی ترتیب ادھر ادھر ہو سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اعلیٰ درجے کے صحابی، عبد الرحمن ابن عوف اعلیٰ درجے کے صحابی، اور واقع فیل کے بعد 10 سال کے بعد پیدا ہوئے، یعنی گویا کہ جو حادثے فیل اور انسیڈنٹ جو ہوا تھا فیل کا، اس کے 10 سال بعد پیدا ہوئے، اور یہ بھی شروع اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں۔ 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک ہجرت ایتھوپیا حبشہ کی طرف، اور دوسری ہجرت مدینے کی طرف۔ دوسری ہجرت کیا ہے؟ مدینے کی طرف۔ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربی کے ساتھ کرایا تھا۔ سعد بن ربی جو مدینے کے اندر تھے، اور سعد بن ربی ہی نے کہا تھا عبد الرحمن بن عوف اب آپ ہمارے بھائی ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند آئے تم مجھے بتاؤ، میں انہیں طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزر جانے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا، اور یہ میری جائیداد اور پراپرٹی ہے، آؤ آدھا آدھا تقسیم کر لیتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا میرے بھائی مجھے مارکیٹ اور بازار کا راستہ بتا دیجیے، اللہ آپ کے مال اور اولاد میں برکت دے، مجھے مارکیٹ اور بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے راستہ بتایا، اور محنت انہوں نے اس قدر کی کہ چند ہی دنوں کے بعد مال و دولت کی فراوانی ان کے پاس ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑے کے اندر نشان پڑے ہوئے ہیں جو شادی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تزوجت عبد الرحمن، نکاح کر لیے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی نکاح کر لیا۔ آپ نے کہا مجھے بتایا بھی نہیں، بلایا بھی نہیں مجھ کو، کیا سوال آپ نے کیا؟ آپ نے کیا سوال کیا کہ مہر دیے ہو کہ نہیں؟ کہاں دیا ہو؟ ہاں ولیمہ کر لینا، اولم ولو بشات، اگرچہ ایک بکرائی کیوں نہ ہو، ایک بکری کیوں نہ ہو۔ نہ عبد الرحمن بن عوف اتنے قریبی صحابی نبی علیہ السلام کی، آپ کو دعوت بھی نہیں دی، بتایا بھی نہیں کہ میں نے نکاح کر لیا، اور آپ نے مائنڈ بھی نہیں کیا، کیونکہ معاشرتی جو مسائل ہیں، سماجی جو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں سب سے آسان نکاح کو بنایا ہے۔ اس کو آپ نے سماج کا سب سے ٹف مسئلہ، سب سے مشکل مسئلہ جو بنا رکھا وہ کیا ہے؟ شادی جو آپ نے بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے سماجی مسائل میں سب سے آسان جو مسئلہ رکھا وہ کیا ہے؟ نکاح کا، کہ عبد الرحمن ابن عوف جیسے صحابی رسول نکاح کر لیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو دعوت نہیں دیتے۔ اور اگر اس زمانے میں نکاح کر لیا جائے اور دوستوں کو اگر دعوت نہ دی جائے تو قیامت ہو جائے گی، کل سے رشتہ داری ختم، دوستانہ ہی ختم، سب کچھ ختم۔ کیونکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بڑے سارے بگاڑ شادی کے موقع پہ ہوتے ہیں۔ شیطان ایسا سر پہ آ کے سوار ہوتا ہے اور کہتا ہے ایسے کاٹ دیا جاتا ہے، تھوڑا عزت دینی چاہیے تھی، بلائے بھی نہیں، کارڈ آ جانے کے بعد فون کا انتظار کرتے ہیں، سفارش کا انتظار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے شیطان کیا حملے کرتا ہے۔ اولاً ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، شادیوں کو ہلکا بنائیے، آسان بنائیے، تاکہ رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ درس ملتا بہرحال۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے ہوئے، نکاح کیا اور نبی علیہ السلام کو خبر نہیں کی، لیکن آپ نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی جو ضروری تھی ان کے لیے، اور وہ تھا عورت کو مہر دینا اور ولیمہ نہیں۔ نکاح میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے جو بنیادی آپ کے لیے بہرحال۔ اور نبی علیہ السلام بہت مال صدقہ کیا، کبھی آدھا مال، کبھی 4,000 دینار لے کر آتے، 40,000 دینار لے کر آتے اور صدقہ کرتے جاتے۔ اور ان کے مال جو ہے 500 گھوڑے ان کے پاس ہوا کرتے اس زمانے میں، بہت بڑی تعداد ہے۔ وہ سب اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ صدقہ و خیرات کر دیتے تھے۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گفٹ دینے والے، ہدایہ اور تحائف دینے والے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے. پورا لاد کر کے جایا کرتے تھے، جانوروں پہ لاد کر کے غلے اور اناج ان کے پاس بھیجا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مال آئے، آدمی اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو یہ مال اس کے لیے کیا، اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. اور اگر مال آیا آپ کے پاس اور آپ نے غلط جگہ استعمال کیا، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، تو وہ مصیبت میں آپ پڑیں گے قیامت کے دن. قیامت تو پھر بھی دور ہے، مرنے کے ساتھ وہ پائی کا جو حساب آپ کو دینا پڑے گا، اس وقت آپ افسوس کریں گے اے کاش میرا شمار فقیروں میں ہوتا، اے کاش میرا شمار ان میں ہوتا. تو جو لوگ مال و دولت کی فراوانی پا کر کے پھر اور قانون بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے. یہ مال جو آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے اس کا حساب اور کتاب دینا ہے. اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر کے اپنے گلے کا بوجھ اتاریے. اور دکھ تو اس وقت ہوتا ہے جب آدمی نماز چھوڑ کر کے، جب روزہ چھوڑ کر کے، جب دین کا علم چھوڑ کر کے، جب قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑ کر کے، جب رشتہ داری کے حقوق کو طلاق دے کر کے چھوڑ کر کے مال کو سمیٹتا ہے. اور مسئلہ اس وقت بڑھ جاتا ہے. اس سے پلس یہ کہ حرام مال کو بھی سمیٹتا ہے. یعنی حلال مال ہو، اگر نماز میں رکاوٹ بن رہا ہو، علم دین میں رکاوٹ بن رہا ہو، بچوں کے حقوق میں رکاوٹ بن رہا ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو آدمی اس حلال روزی سے بھی زیادہ حاصل کرنے سے بچے گا. کہ اتنا بقدر کفاف جو اس کے لیے کافی ہو اتنا حاصل کر کے باقی حقوق کو ادا کرے گا. اگر حلال روزی حاصل کر رہا ہو تو حرام حاصل کر رہا ہو، نماز چھوڑ کر کے حرام حاصل کر رہا ہو، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے حرام حاصل کر رہا ہو، بچوں کے حقوق کو چھین کر کے حرام حاصل کر رہا ہو، والدین کی طرف توجہ نہ کر کے، سبحان اللہ، وہ مال تو دنیا ہی میں اس کے لیے وہ مال جان بن گیا. اور پھر اس پہ صدقہ خیرات زکات کچھ بھی نہ. یاد رکھیے مالدار لوگ بعد میں جنت میں داخل ہوں گے. آج بڑا غریبوں فقیروں کو دیکھ کر کے آپ ادھر ادھر کی کرتے ہیں، یہ فقراء سے بہت بعد میں جنت میں داخل ہوں گے. مگر یہ کہ وہ شخص جس نے مال کو اللہ کا مال سمجھا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا، وہ آدمی بہت تیزی کے ساتھ کیا ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. بہرحال اسے توجہ دیجیے کہ چونکہ سب لوگ یہاں مال ہی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی دین اور جو ہے کوئی اور مقصد نہیں کہ چلو سعودی عرب میں رہیں گے، مکہ اور مدینہ ہے اور وہاں توحید ہے، سنت ہے. اکثر لوگ کیا ہیں، لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگ دونوں مقاصد رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں حلال روزی بھی دے رہا ہے اور پلس کیا، یہ ساری چیزیں اچھی بات ہے. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف آدمی کا ہم و غم صرف مال حاصل کرنا ہو، بہرحال یہ فتنے کا خوف اور سبب ہو سکتا ہے. تو یہ کن کا ذکر ہو رہا تھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. سن 32 ہجری میں 32 ہجری میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور ان کی عمر تقریباً 72 ایئرس تھی، 72 سال تھی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 78 سال تھی، لیکن 72 سال ہی زیادہ مشہور ہے. اور بقیع الغرقد، جنت البقیع، بقیع الغرقد یا بقیع کی قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا جو مکہ میں ہے. دیکھیے میں نے کہا بقیع کی قبرستان میں دفن کیا گیا جو مکہ میں ہے. اس کا مطلب غور سے نہیں سن رہے یا وقت زیادہ ہو گیا. کہاں ہے بقیع قبرستان؟ مدینے میں. کہاں دفن کیا گیا؟ اور ان کی نماز جنازہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. اللہ عالم دونوں میں کیا صحیح ہے. ایک صحابی کو اور لے لیتے ہیں باقی انشاءاللہ. سعد بن ابی وقاص. کون سا نمبر ہے یہ؟ 8واں نمبر. اسم مصعب بن میں سے 8واں نمبر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. سعد بن ابی وقاص بن مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ. زہرہ
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننھال والے ہیں بنو زہرہ. اسی لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کیا کہتے تھے؟ مامو جان کہتے تھے. سعد بن وقاص کو کیا کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مامو جان کہتے تھے. اور آپ کہتے تھے کہ سب کے مامو ہیں, کوئی میرے مامو کی طرح مامو لا کے تو دکھائے. بہت محبت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی کہ یہ بھانجے ہوتے ہیں, وہ بھی خاندانی بھانجے, ایسا نہیں کہ اصل بھانجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سگے بھائی نہیں تھے لیکن خاندانی بھائی ہوتے تھے, تو آپ انہیں مامو کہتے تھے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے ہوتے تھے. مکہ کے اندر پیدا ہوئے اور تیر اندازی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ان کے زمانے میں تیر چلانے میں اور نشانے میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا. اور بہت شروع میں اسلام میں داخل ہو گئے. سب سے پہلے اسلام کے خاطر تیر انہوں نے چلائی. غزوہ احد کے موقع پر یہ تیر چلا رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند آیا یہ ان کا یہ طریقہ, ان کے تیر اندازی بہت پسند آئی. آپ فرماتے تھے صحیح بخاری کی روایت, ارمی یا سعد, اے سعد تیر چلاؤ, فداک ابی و امی, میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی بھی صحابی کے متعلق وہ الفاظ کہتے ہوئے نہیں سنے جو الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہے تھے کہ تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور یہ مستجاب الدعوہ تھے. ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. ان کی دعائیں کیا ہے؟ قبول ہوتی تھی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی. اور اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق اور تمام خلفاء کے ساتھ بھی تھے. قادسیہ, مدائن, یہ سب انہی کے زمانے میں اور ان کے ہاتھ پر فتح ہوا. یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف کی ایک بڑی خصوصیت جو چھوٹ گئی وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. فجر کی نماز آپ نے ایک رکعت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں آئیں گے, وقت زیادہ ہو چکا ہے. پھر بھی اگر کوئی سوال اہم ہے تو کیا جا سکتا ہے. اور بہرحال پچھلے ہفتے میں جو لوگ کامیاب ہوئے تھے وہ محمد شمس قمر پچھلے ہفتے میں, دوسرے نمبر پہ محمد شمشیر تھے اور تیسرے نمبر پہ محمد معظم خان تھے. ان لوگوں کو انعام ابھی نہیں مل سکا ہے. آج کے دن بھی کئی لوگوں نے شرکت کی ہے, 25 لوگوں نے, اور الحمدللہ کئی لوگوں کا نمبر 20 آیا ہے. تقریباً 5 سے 6 لوگوں کا نمبر پورا آیا ہوا ہے. لیکن اس میں ڈرا کرنے کے بعد جن لوگوں کا نام آیا ہے, جو 3 لوگ ہیں, وہ ہے عمیرہ فاطمہ, یہ پہلی پوزیشن ان کی ہے, اور دوسری ہے حفصہ نور, دوسری ہے, اور عبد الحسیب یہ تیسرے. تو پچھلے ہفتے میں جو لوگ کامیاب ہوئے تو کون لوگ تھے؟ محمد شمس قمر, محمد شمشیر اور محمد معظم خان. اس ہفتے میں جو کامیاب ہوئے ہیں وہ عمیرہ فاطمہ, حفصہ نور اور عبد الحسیب ہیں. ان تمام لوگوں سے گزارش یہ کہ انعامات ان کو ہر حال میں ملیں گے, اور دیر آئے درست آئے انشاءاللہ والا معاملہ ہوگا کہ لیٹ سے ملے گا لیکن باذن اللہ بہتر اور اچھا ملے گا. ایک ترتیب بنائی جا رہی ہے باذن اللہ. تو یہ سارے لوگوں کے نام ریپیٹ دوبارہ کیے بھی جا رہے ہیں اور انہیں یاد بھی ہوں گے. سب انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ایک ساتھ سب کو ملے گا. باقی لوگوں سے بھی درخواست ہی کر سکتے ہیں, آپ لوگوں پر کوئی حکمرانی تو نہیں ہو سکتی, یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں شرکت کیجئے, کیونکہ گھر والوں کو بتائیں, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اسی درس میں سے سوال کیے جاتے ہیں, تو بہت ساری معلومات میں آپ پہ اضافہ ہو سکتا ہے. اور اسے محفوظ رکھ لیجیے, اس کی اسکرین شاٹ رکھ لیجیے, اس طریقے سے اس کو محفوظ کر لیجیے, تو آپ
کبھی بھی کیا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ خود بھی شریک ہوئیے اور اپنے دوست اور احباب کو اس میں شرکت کے لیے ابھاریے. کوئی اہم سوال ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی فرمائیں. کہاں اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم سنایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ہاں تو ٹیسٹ کس بات پہ لیا؟ ٹیسٹ نہیں بلکہ تہدید ہے، سرزنش ہے. کیونکہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے لوگوں کو کیوں بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کریں گے؟ نہیں ٹیسٹ نہیں، بالکل نہیں ٹیسٹ تھا یہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ٹیسٹ نہیں لیا، یہ سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین صرف فرشتوں کو بتا رہا تھا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے اس کی حکمت جاننی چاہیے، اور فرشتوں کے اس سوال کا جواب اس میں ہے کہ ایسے لوگوں کو کیوں بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا کر کے بتایا کہ دیکھو ان لوگوں میں صرف فتنہ فساد برپا کرنے والے نہیں، آدم جیسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس وہ علم ہوگا جو آپ کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے؟ فضیلت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.